بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا، اے رب اس کو مزین کر، تب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے رب اس کو اور مزین کر، تو اس کو عزت کے حلے پہنائے جائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا، اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلہ میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پیٹ میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا تھا اسی طرح پڑھ، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، علانیہ قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے، اور پوشیدگی سے قرآن پڑھنے والا پوشیدگی سے صدقہ دینے والے کی مثل ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے دعا نہ کر سکا، میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر ٹھہرتے، پھر مالک یوم الدین پڑھتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی مخلوق سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اہل قرآن وہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف دو شخصوں پر حسد رشک کرنا جائز ہے۔ حسد یعنی کہ رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات قیام میں قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کو اس کے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرنے والا بنائے گا جس میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر بڑا نگیختہ کیا اور فرمایا، قیامت کے دن
جب قرآن پڑھنے والے کے گھر والوں کو بہت سخت حاجت ہوگی تو قرآن ان کے پاس آئے گا اور مسلمان سے کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ شخص کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں وہ ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے اور اس سے جدائی کو ناپسند کرتے تھے، جو تم کو کھینچتا تھا اور تم کو قریب کرتا تھا۔ وہ شخص کہے گا شاید تم قرآن ہو۔ پھر وہ قرآن اس کو اس کے رب عز و جل کے پاس لے جائے گا۔ اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوگا اور بائیں طرف جنت ہوگی۔ اس کے سر کے اوپر سکینہ کو رکھ دیا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو تمام دنیا سے قیمتی حلے دیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال تو اس انعام کے لائق نہیں، یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ تو قرآن کہے گا یہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بزرگ لوگ حاملین قرآن ہیں۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگایا جاتا ہے، اور جس نے پورا قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو قصداً سنا اس کے لیے ایک نیکی کو دگنا کر کے لکھا جائے گا، اور جس نے اس کو تلاوت کیا وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا جب قرآن کے حلال کو حلال قرار دے اور اس کے حرام کو حرام قرار دے تو اپنے گھر کے ان 10 افراد کے لیے شفاعت کرے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے وہ غور کرے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص علم کا ارادہ کرے وہ قرآن میں غور کرے کیونکہ اس میں اولین و آخرین کا علم ہے۔ عثمان بن عبداللہ بن اوس اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصحف میں دیکھے بغیر قرآن پڑھنے کا 1000 درجہ اجر ہے اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کا 2000 درجہ اجر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے اس کو زبانی قرآن پڑھایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کو ایسی صورت میں اٹھائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا قرآن پڑھو، اور جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دے گا حتیٰ کہ اس کا بیٹا وہ تمام قرآن پڑھ لے گا جو اس کو یاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنے بچے کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کو قیامت کے دن جنت میں تاج پہنایا جائے گا جس کو تمام جنت والے پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں اس کے بیٹے کو قرآن مجید پڑھانے کی وجہ سے پہنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں بہت خیر ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس میں کم خیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس سے سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔